یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آج خوبا ہما دارند تنہا داری۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کائنات کی بعد سب سے عظیم ہستی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ یوں کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کچھ لوگ برساتی مینڈکوں کی طرح عاشق نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج جب آپ اپنے علاقوں سے کچھ باہر دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ ہر جگہ ہرے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، بڑی بڑی جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سب کچھ سکھلایا، جہاں معاملات سکھلایا، جہاں عبادات سکھلایا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے طریقے سکھلائے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ تک بتایا کہ ہمیں پیشاب اور پاخانہ کس طرح کرنا چاہیے، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد ہمیں استنجا کس طرح کرنا چاہیے۔ تو جس نبی نے ہمیں یہ سارے طریقے سکھلائے، کیا اس نبی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تمہیں 12 ربیع الاول بھی منانی چاہیے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال تک باحیات رہے۔ نہ تو آپ نے کبھی 12 ربیع الاول منایا، نہ صحابہ نے کبھی منایا، نہ آپ نے کسی کو منانے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان علی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آئے، لیکن نہ کسی خلیفہ نے 12 ربیع الاول منایا، نہ کسی کو منانے کا حکم دیا، نہ کسی نے منانے کی کوشش کی۔ کیا وہ لوگ عاشق نبی نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً ہم سے کہیں زیادہ محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے لیے اپنی جان، اپنے مال کو اس طرح نچھاور کرتے تھے کہ علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کے موقع پر اپنے مال و دولت سے اسلام کی مدد فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اسے جہنم میں جانے سے، جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح نچھاور کیا۔ تو کیا وہ لوگ 12 ربیع الاول منانے کی کوشش نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، ائمہ محدثین کا دور آیا۔ تقریباً 6 صدیاں گزر گئی، کہیں بھی 12 ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی منانے کا تذکرہ نہیں آتا ہے۔ 6ویں صدی میں ایک بادشاہ نے اس رسم کو ایجاد کیا، اور اس نے یہ دلیل دی کہ جب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرسمس ڈے منا سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں منا سکتے؟ اور وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز میں کمی اور بیشی ہوتے رہے وہ کبھی بھی دین کا عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کوئی ایک حرف بھی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ ہم روزہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھا جاتا تھا، روزہ آج بھی رکھا جاتا ہے، لیکن ان کے بعد وفات کے حالات کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ پہلے صرف کچھ جلسے جلوس ہوتے تھے، لیکن اب اس میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ اب جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، بلکہ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اس کو جلوس کی شکل میں نکالا جاتا ہے،
اور 12 ربیع الاول کو روڈ پر ڈی جے اور گاجے باجے کے ساتھ نکلتے ہیں لوگ، یہاں تک کہ پی کھا کر ڈانس تک بھی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اسٹیج سجایا جاتا ہے، یوٹیوب میں بہت سے ایسی تصویریں آتی ہیں کہ لڑکیاں اس اسٹیج پر، اسٹیج کے پیچھے جشن عید میلاد النبی لکھا ہوا ہے اور لڑکیاں اس پہ گانوں پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا یہ ہے جشن عید میلاد النبی؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ یقیناً کبھی بھی عشق نبی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ عداوت نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے جو قرآن کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو اپنی امتیوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر خدا سے تم کو محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ تو محبت کا جو پیمانہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو آج سڑکوں پر ڈی جے کے آواز پر، ڈی جے کے دھن پر تھرکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو اس دن نہ ظہر کے نماز کی فکر ہوتی ہے نہ عصر کے نماز کی فکر ہوتی ہے۔ بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر بڑے بڑے امام و خطیب ڈی جے اور اس جلوس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نماز کی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کسی ایک دن منانے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، علماء کرام موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میں جہنم کا معائنہ کر کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ جبرائیل تم نے جہنم میں کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل 7 طبقے کا حال بتاتے ہیں اور 7ویں طبقے کا حال بیان کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل تم نے 6 طبقے کا حال بتایا، 7ویں طبقے میں آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہو جاتے ہیں اور اس مغمومی کے عالم میں آپ دروازہ بند کر لیتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں ہے، کسی سے کلام نہیں ہے، صرف نماز کے وقت باہر نکلتے ہیں۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، سارے آپ کے احباب پریشان ہیں، ازواج مطہرات پریشان ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں۔ دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فاطمہ جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے کہا کہ 7واں طبقہ جو جہنم کا اللہ نے بنایا ہے اس میں میری امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا ہوں جب تک کہ میں اپنے گنہگار امتیوں کو بخشوا نہ لوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ کیا بات ہے، کیوں صدمے میں ہے۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل میری امت کے لوگ جہنم میں جلیں اور میں خوش ہو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا ہوں جب تک کہ میں ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین آپ کے حبیب پاک سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جبرائیل جا کر کے خوشخبری دے دو کہ ہاں اس وقت تک تم خوش نہیں ہونا جب تک کہ تم اپنے گنہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی نہیں بلکہ آخری لمحہ ہے، آپ پر غشی داری ہو رہی ہے، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کان لگا کر سنا تو آواز آئی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امتی کی حفاظت فرما، اے اللہ میری امتی کی مغفرت فرما۔ جو نبی آخری دم تک یا رب امتی امتی پکار رہا ہو، اس امتی کا یہ عالم ہے کہ وہ سال میں ایک بار جشن منا کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے محترم یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ ان کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
قدم اٹھائیں تو یہ سوچ کر اٹھائیں کہ میرے نبی نے قدم اٹھایا تو کیسے اٹھایا، قدم رکھیں تو یہ سوچ کر رکھیں کہ میرے نبی نے قدم رکھا تو کیسے رکھا۔ ہم اپنے گھروں میں شادی بیاہ کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ میرے نبی نے شادی بیاہ کیسے کیا۔ ہم کاروبار کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ میرے نبی نے کاروبار کیسے کیا۔ ہمارا معاملات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ویسا ہو جیسے میرے نبی نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب جا کر ہم عشق نبی کے دعوے دار ہو سکتے ہیں اور جب جا کر عشق نبی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم چلیں تو ہماری چال کو دیکھ کر کہنے والا کہے کہ یہ ہے نبی کا چاہنے والا، ہم سوئے تو ہماری سونے کو دیکھ کر لوگ کہے کہ یہ ہے نبی کا چاہنے والا، ہم بولے تو ہماری گفتار کو سن کر لوگ کہے کہ یہ ہے نبی کا چاہنے والا، لیکن ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال سب غیروں کے ہیں اور سب غیروں کے طریقے پر ہے، پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ میرے محترم سوچ کر دیکھیں کہ جلوس کون لوگ نکالتے ہیں۔ آج ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں کوروں میں اتنا سخت بھیڑ تھی اور ایسا جلوس کا منظر تھا کہ آدھا سے پونے گھنٹہ ہمیں صرف وہاں سے نکلنے میں لگا۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینا اسلام کے شعار میں سے نہیں۔ اسلام کبھی نہیں سکھلاتا ہے کہ آج کے کسی بھی عمل کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔